فلسطین کی تحریک آزادی کے سرخیل مزاحمت کا استعارہ اسماعیل ہنیے ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس سربراہ کو ایرانی دارالحکومت میں گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حملہ ایرانی وقت کے مطابق رات 2 بجے ہوا۔ نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ تدفین جمعے کو دوحہ میں ہوگی۔ اسماعیل ہنیے ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ حملہ کس جگہ سے ہوا؟ ایران نے اسماعیل ہنیے کی شہادت کی تحقیقات شروع کر دی۔ نتائج جلد سامنے لانے کا اعلان۔ دہشت گردوں کو بزدلانہ اقدام پر پچھتاوا ہوگا۔ ایران کا حماس سربراہ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ 3 روزہ سوگ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر دی۔ شہید کی موت کا بدلہ لینا ایران کا فرض ہے۔ ایرانی صدر کا علاقائی سالمیت اور وقار کا دفاع کرنے کا عزم۔ کہا کل ان کا فاتح ہاتھ اٹھایا، آج جنازہ کندھوں پر اٹھانا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا سخت اور دردناک جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کا رد عمل۔ کہا جرم بین الاقوامی قوانین و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ اسماعیل ہنیے پر حملہ اسرائیل کی کارروائی، قتل کا بدلہ لیا جائے گا، حماس کا اعلان۔ کہا دشمن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا، بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے جنگ جاری رہے گی۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایسی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی اسماعیل ہنیے کی شہادت کی مذمت، واقعہ بزدلانہ فعل اور خطرناک قرار دے دیا، فلسطینیوں سے متحد رہنے کی اپیل۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل میں ملوث نہیں، امریکہ کا انکار۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے حماس سربراہ کے قتل سے متعلق معلومات نہیں، قیاس کرنا بہت مشکل ہے۔ کشیدگی میں کمی جنگ بندی سے ہی ہو سکتی ہے، اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو دفاع کریں گے۔ امریکہ کا صہیونی ریاست کو مکمل تحفظ دینے کا اعلان۔ وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی مکاری حملے پر چپ سادھ لی، اسماعیل ہنیہ کا خاتمہ کر دیا۔ اسرائیلی سرکاری میڈیا کی طرف سے تصویر جاری۔ پاکستان کی اسماعیل ہنیے کے قتل کی شدید مذمت، خطے میں بڑھتی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ماورائے عدالت قتل بھی دہشت گردی میں شامل ہے۔ تازہ کارروائیاں پہلے سے عدم استحکام کا شکار خطے میں ایک خطرناک اضافہ ہے۔ ایسی کارروائی امن کی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر عالمی برادری کا اظہار افسوس۔ چین کا کشیدگی کم کرنے کے لیے غزہ میں جنگ بندی پر زور۔ روس نے حماس رہنما کے قتل کو ناقابل قبول اور سیاسی قرار دیا۔ کہا اسماعیل ہنیہ کا قتل کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بنے گا۔ ترک صدر نے کہا اسرائیل امن نہیں چاہتا، غزہ جنگ خطے میں پھیلانا چاہتا ہے۔ قطر، ملیشیا، جرمنی اور دیگر ممالک کی بھی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی مذمت۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، پشاور سمیت کئی شہروں میں اسماعیل ہنیے کی غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے مذمتی بیان سے نکل کر اب ایکشن کا وقت آ گیا ہے۔ 6 یوآئی کا اسماعیل ہنیے کی شہادت پر جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ فضل الرحمان نے کہا حماس سربراہ کی شہادت سے فلسطین کی تحریک آزادی ختم نہیں ہوگی۔ اسماعیل ہنیے کی شہادت عالم اسلام کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے، قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ صدر استحکام میں پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا اظہار افسوس۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں مذمتی قراردادیں جمع۔ اسماعیل ہنیہ فلسطین کی تحریک آزادی کے مرد مجاہد، اسرائیلیوں کی نیندیں اڑانے والے ہراول دستے حماس کے سربراہ کی شہادت سے فلسطینی عظیم قیادت سے محروم۔ اسماعیل ہنیہ نے پوری زندگی فلسطینیوں کی آزادی کی جد و جہد میں گزاری۔ 3.5 سال اسرائیل کی قید میں بھی رہے۔ 2006 میں فلسطین کے وزیر اعظم رہے۔ 2017 میں حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا۔ رواں برس عید الفطر کے موقع پر اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 4 پوتے شہید ہوئے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، اسماعیل ہنیے کے بیٹے کا عزم۔ عبدالسلام ہنیے کا کہنا ہے قیادت کے قتل سے اسرائیل کے خلاف مزاحمت ختم نہیں ہوگی۔ بہو اناس ہنیے نے کہا اللہ کے فیصلے پر مطمئن مگر دل غمگین ہے، آنکھیں اشک بار ہیں، قوم کے عظیم رہنما کو الوداع کہتے ہیں۔
اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فلسطینی سڑکوں پر نکلا ہے۔ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں بڑا مظاہرہ، سوگ کا سما، کاروبار بند، فلسطینیوں کا اسماعیل ہنیہ کے نقش قدم پر چلنے کا عزم۔ اسرائیل کی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں 45 فلسطینی شہید، تعداد 39,445 ہو گئی۔ غزہ میں اسماعیل ہنیہ کے گھر کے باہر کوریج کرنے والا الجزیرہ کا صحافی اسرائیلی حملے میں شہید۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ حق میں 8 اور مخالفت میں 4 ووٹ پڑے۔ JUIF کے رکن نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ PP ارکان کی اجلاس میں عدم شرکت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، کسی کو لگتا ہے یہ عدالتی فیصلے میں مداخلت ہے تو لگتا رہے، پارلیمنٹ کے اندر مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بل جمعے کو منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق، حکومت قانون سازی کے ذریعے ہمیں محروم نہیں کر سکتی، اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ بیرسٹر علی ظفر کی گفتگو، کہا آئین میں ترمیم نہ کی گئی تو عدالت کالعدم قرار دے دے گی۔ PTI وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، گرفتار ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ، ایاز صادق کی قواعد کے مطابق معاملات دیکھنے کی یقین دہانی۔ عمر ایوب نے کہا، ہاؤس مکمل نہیں، ملک سے کھلواڑ نہ کیا جائے، لگتا ہے ملک میں کوئی قانون نہیں۔ اسد قیصر نے کہا، حکمران چند روز کے مہمان ہیں، چودھری امتیاز کو کچھ ہوا تو حساب DPO سے لیا جائے گا، چیف جسٹس معاملے کا نوٹس لیں۔ PTI کس سے مذاکرات چاہتے ہیں اللہ جانتا ہے، حکومت مستحکم ہے، اسی طرح کام کرتے رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ مطمئن، محسن نقوی سے خرم سے تعلق رکھنے والے وفد کی ملاقات، دونوں گروپوں کی سرکردہ شخصیات کو بلا لیا، کہا تصادم کو غلط رنگ دیا گیا، حکومت معاملے کے حل کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ بلوچستان میں دھرنا صوبائی معاملہ ہے، رابطے میں ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے ریاست کے ذخائر بروئے کار لائے جائیں، سیکیورٹی چیلنجز والے علاقوں میں ویکسین کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم کی انسداد پولیو ٹیم سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان کی پولیو کے چیلنجز کا سامنا کرنے والے 2 ممالک میں شمولیت تشویشناک ہے۔ حکومت پنجاب کا کرتارپور کوریڈور کی تعمیر اور بحالی کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس میں 471 سڑکوں کے پروجیکٹس کا جائزہ، روڈ بحالی پروگرام 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا، 5 سال کا کام ایک ہی سال میں کریں گے، عوام کی سہولت کے لیے روڈ پروگرام کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے گا۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا 6 روز بھی دھرنا، حکومت سے مذاکرات کا دوسرا دور، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، ٹیکنیکل کمیٹی کے ارکان کی بھی شرکت۔ امیر مقام نے کہا، چاہتے ہیں دھرنا ختم ہو، ہم اپنے وسائل میں رہ کر جو کر سکے وہ کریں گے۔ طارق فضل چودھری نے کہا، کوشش ہے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے۔ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف UAE کا ایکشن، کئی افراد کو جیل بھیج دیا گیا، مقامی قوانین کے مطابق عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ UAE کے قونصل جنرل کا کہنا ہے، پروپیگنڈا کرنے والوں کو ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا۔ پاکستان کی طویل مدتی ریٹنگ کی آؤٹ لک مستحکم، کریڈٹ ریٹنگ CCC+ برقرار، سازگار معاشی اور مالیاتی پیش رفت ضروری قرار۔ اسٹینڈرڈ اینڈ پورس کا پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف، رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے خطرات کم ہو گئے۔ سعودی عرب، UAE اور چین کے ساتھ قرضوں کے رول اوور ہونے کا امکان، سیاسی انتشار کے باعث غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر، صارفین کو مشکلات کا سامنا، عالمی سب مرین کیبل میں خرابی کے باعث انٹرنیٹ سروس سست ہے، PTA حکام کا موقف۔ اور پیرس اولمپکس میں میڈلز کی جنگ، ویمنز ٹرائتھلون میں فرانس کا گولڈ میڈل، ٹریپ شوٹنگ میں برطانیہ نے سونے کا تمغہ جیتا، آرٹسٹک ٹیم جمناسٹک میں امریکہ نے میدان مار لیا، بیڈمنٹن میں بلغارین بہنوں کی جوڑی نے امریکی جڑواں بہنوں کو ہرا دیا، جوڈو میں جاپانی کھلاڑی کا طلائی تمغہ، میڈل ٹیبل پر چین کا پہلا، جاپان کا دوسرا نمبر۔